بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا نے اپنی رخصتی کا اعلان کر دیا ہے۔ بذات خود دنیا نہ ممدوح ہے اور نہ مذموم، بلکہ اگر اس میں ہم جائز اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے امور کو بجا لائیں تو یہ ممدوح ہے، اس کی مدح ہوئی ہے، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں گزاریں تو یہ مذموم ہے، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے جس میں اچھے اور برے لوگوں کی جانچ پڑتال ہوتی ہے۔ اہل فکر کے لیے تو دنیا کی مذمت کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ دنیا نے اپنی رخصتی کا اعلان کر لیا۔ اس مطلب کو امیر المومنین نے اس طرح فرمایا: فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ وَآذَنَتْ بِوَدَاعٍ وَإِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَأَشْرَفَتْ بِإِطِّلَاعٍ، یعنی دنیا سے پیٹھ پھرا کر اپنے رخصت ہونے کا دنیا نے اعلان کر لیا ہے، اور آنے والی منزل نے سامنے آ کر اپنی آمد سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ آج کا دن تیاری کا ہے اور کل کا دن دوڑ کا ہوگا۔ جس طرف آگے بڑھنا ہے وہ جنت ہے، اور جہاں کچھ اشخاص اپنے اعمال کی بدولت بلا اختیار پہنچ جائیں گے وہ دوزخ ہے۔ کیا موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کوئی نہیں؟ اور کیا اس روز مصیبت کے آنے سے پہلے عمل خیر کرنے والا ایک بھی نہیں؟ تم امیدوں کے دور میں ہو جس کے پیچھے موت کا ہنگام ہے، تو جو شخص موت سے پہلے ان امیدوں کے دنوں میں عمل کر لیتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے، اور موت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور جو شخص موت سے قبل امید اور آرزو کے زمانے میں کوتاہیاں کرتا رہے تو وہ عمل کے اعتبار سے نقصان میں رہتا ہے، اور موت اس کے لیے پیغام ضرر لے کر آتی ہے۔ لہٰذا گوارا اور ناگوار دونوں حالتوں میں نیک اعمال بجا لائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں: الا وانی لم ارى كالجنة نام طالبها ولا النار ولا كالنار نام حاربها، یعنی مجھے جنت ہی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کا طلبگار سویا پڑا ہو، اور جہنم ہی ایسی شے دکھائی دیتی ہے جس سے دور بھاگنے والا غفلت کی نیند میں مست ہے۔ اس لیے شاعر نے خوب بیان کیا ہے: موج بردا بددین زشتی تو چنین خوش خفتہ در کشتی، اتنی سخت موج تلاطم کے باوجود بھی تم کشتی میں اس قدر آرام سے سو رہے ہو، لہٰذا اس غفلت کی نیند سے جاگو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔